یا کے اوپر جزم لگائیں گے، یعنی یا کو ہم ساکن کریں گے۔ کس طرح ساکن کریں گے؟ مرف کو ہم ساکن جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلا حرف جب حروف مدہ ہوتا ہے تو ہم اس کو تین، یہاں پر دیکھیں تو آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، قرآن پاک میں جب بھی نون مشدد ہوگی تو وہاں کی صورت میں کیا کریں گے؟ الف کو ڈراپ کر دیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ واو کو ڈراپ کر دیں گے، اس کے بعد ہم پیش کو بھی ڈراپ کر دیں گے۔ کس طرح کریں گے؟ نون کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پہلا حرف تو ساکن ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ واو شدید ہوتی ہے اس کو ہم سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو ورڈ بائی ورڈ آسان تجوید کے ساتھ سمجھ کر سیکھنے کی یہ سیریز جاری ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم قرآن پاک کے مشکل ترین مقامات جہاں پر سٹاپ کرنے میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر سٹاپ کس طرح کرنا ہے، وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں پارہ نمبر 12 سورہ یوسف کی آیات نمبر 23 میں یہ دیکھیں، یہ یا پر ہم نے سٹاپ کس طرح کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ ربی احسن۔ یہاں پر دیکھیں تو آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، قرآن پاک میں جب بھی نون مشدد ہوگی تو وہاں پر ہم نے ہمیشہ گنہ کرنا ہے، ہر حال میں گنہ ہوگا۔ پھر ہم نہیں دیکھیں گے کہ آگے حروف اخفا ہے یا حروف ہلکی ہے یا حروف یرملون ہے، ہم نے آگے وہ نہیں دیکھنا۔ نون مشدد کے اوپر ہمیشہ گنہ ہوگا، حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا انہ، ہا الٹا پیش ہو انہو، را کو ہم پر پڑھیں گے اور را کو با سے ملائیں گے، را با زبر رب، با یا مد زیر بی، اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ربی احسن مت وایا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ میم سا زبر مت، واو الف زبر وا، یہاں پر کیا ہے کہ لاسٹ حرف کو ہم ساکن جب کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلا حرف جب حروف مدہ ہوتا ہے تو ہم اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کس طرح؟ میم سا زبر مت، وا الف زبر وا، یہ جو الف ہے نا اس واو کے ساتھ ہے، مت وا، یا زبر یا، مت وا یا۔ اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اوپر والی زبر کو ڈراپ کریں گے، یا کے اوپر جزم لگائیں گے، یعنی یا کو ہم ساکن کریں گے۔ کس طرح ساکن کریں گے؟ مت واج نہیں کریں گے، اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ واو کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر ہم نے یا کے ساتھ ملانا ہے۔ کس طرح؟ مثواج مثواج انہ ربی احسن مثواج احسن مثواج۔ آگے دیکھیں دوسرا، یہاں پر دیکھیں تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ فی اموالنا، فی فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام، واو الف زبر وا، لام زیر لی، نون الف زبر نا، فی اموالنا، ما نون زبر نا، مانا شین کھڑا مد زبر شا، 5 الف کی مقدار ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، یہ ہے بڑی مد، اس کو ہم کہتے ہیں بڑی مد، اس کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بڑی مد کی ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ کہ حمزہ اسی کلمے میں ہوگا، چھوٹی مد میں حمزہ اگلے کلمے میں ہوگا، اور بڑی مد میں جو ہمارا ورڈ مکمل ہو رہا ہے اسی کے اندر یہ حمزہ ہوگا، یہ جو لاسٹ میں آ رہی ہے۔ تو حمزہ پیش او، ما نشاء، یہاں پر ہم نے سٹاپ نہیں کیا، اور جب ہم سٹاپ کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سٹاپ کی صورت میں کیا کریں گے؟ الف کو ڈراپ کر دیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ واو کو ڈراپ کر دیں گے، اس کے بعد ہم پیش کو بھی ڈراپ کر دیں گے۔ کس طرح کریں گے؟ نون زبرنا شین الف مد حمزہ شا، کیا کریں گے؟ یہ سٹاپ والے ہجے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے تو جو ہم نے پہلے ہجے کیے ہیں اکثر وہ ٹھیک ہیں، لیکن جب ہم سٹاپ کریں گے تو اس طرح ہجے ہوں گے، ما نشاء
ما نشاء، یہ ہے نا او، تو کیا کریں گے شین کو کھینچ کر ہم نے حمزہ کے ساتھ ملانا ہے، فی اموالنا ما نشاء۔ اور آگے دیکھیں پارہ نمبر 11 سورۃ الہود کی آیات نمبر 27 میں دیکھیں تو یہاں پر اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پہلا حرف تو ساکن ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، وقف کی صورت میں یا کو بھی ساکن کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے، إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، بادی الرأی، اور وقت کی صورت میں ہم کیا کریں گے، با الف زبر با دال زیر دی بادی، یا کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے، یا را زبر یار، الف اور اسلام کو ہم چھوڑ دیں گے، یا را زبر یار، بادی یر، را حمزہ زبر را، بادی یر، یا زیر جی، بادی یر۔ جب بھی آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جب بھی حمزہ ساکن ہو رہی ہو تو وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھی جائے گی، چاہے جو حمزہ مرضی ہو، الف والی حمزہ ہو یا دوسری حمزہ ہو، اس کو ہم کیا کریں گے، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس طرح، را جی، اور وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے کہ حمزہ کو جھٹکا دے کر یا کے ساتھ ملائیں گے۔ کس طرح، بادی الرأی، بادی الرأی، یررأی، بادی الرأی۔ اور یہ جو جیم کا سائن ہے یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے، 50-50% ہے، اگر یہاں پر ہم بادی الرأی پڑھیں وہ بھی ٹھیک ہے، اگر ہم بادی الرأی وما، یہاں بھی اس طریقے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو سورۃ الابراہیم کی آیات نمبر 22 میں آپ دیکھیں تو یہ ورڈ ہے بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، کیا ہے، بِمُصْرِخِيَّ۔ وقف ہم کس طرح کریں گے، با زیر بھی میم صاد پیش مس، صاد کو ہم پر بھی پڑھیں گے، بیمس، را زیر ری، بیمسری، خا یا زیر خج، بیمسرخی، یا زبر یا، بیمسرخی۔ جب بھی تشدید ہوتی ہے اس کو ہم سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تشدید میں دو ورڈ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ورڈ ساکن ہوتا ہے، دوسرا ورڈ متحرک ہوتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اس حرف کو اب ہم کیا کریں گے، کس طرح پڑھیں گے، بِمُصْرِخِيَّ۔ وقت کی صورت میں ہم کیا کریں گے، یا کو ساکن کریں گے لیکن یا کے اوپر سختی بھی ہم کریں گے۔ کس طرح، بِمُصْرِخِيَّ، بِمُصْرِخِيَّ۔ کیا کریں گے، یا والی جو اوپر ہے نا زبر، اس کو ڈراپ کر دیں گے اور یا کو ہم خا کو یا کے ساتھ ملا کر یا کے اوپر سختی کریں گے، بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔